سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صلی وسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ نورانی شام دارالعلوم انوار رضا نوساری کے سالانہ جلسے دستار حفظ و قرأت و علم کی یادگار شام ہے، اور آپ ہر سال دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف پروگرام میں سب سے اہم کڑی ہوتی ہے ختم بخاری شریف۔ فضائل بخاری شریف بارہا آپ نے سنے۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں 15 منٹ کا مشکل سے وقت ملا ہے تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی بنیاد اصلی قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کی حفاظت کے دو طریقے تھے، ایک قرآن کے ظاہری الفاظ کی حفاظت، ایک قرآن کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کی حفاظت۔ اللہ نے دونوں طریقوں سے قرآن کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا، ایک طرف تو قرآن سے اہل ایمان کو ایسی محبت اور لگاؤ دے دی کہ شروع دور سے آج تک بحمدہ تبارک و تعالی ہر دور، ہر زمانے، ہر علاقے، ہر خطے کے مسلمانوں کے دل میں قرآن سے ایسا لگاؤ ہوا کہ قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، اور اللہ نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور اس سے نصیحت لینے کے لیے انتہائی آسان کر دیا۔ تو تم میں کون ہے جو اسے یاد کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ نے اتنا آسان کیا کہ قرآن جب نازل ہوا تو بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا گیا، جوانوں اور بوڑھوں کو قرآن سب سے پہلے سکھایا گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ قرآن ایک ساتھ نازل بھی نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، صحابہ سب یاد کرتے چلے گئے، اور صحابہ کرام قرآن کی آخری آیات کے نزول تک قرآن یاد کرتے رہے، اور ایسا یاد کیا کہ حضرات صحابہ نے جانے کتنے ہزار صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں گھر کا کام کرتی بھی رہتی تھی، قرآن سیکھتی تھی، اور کیوں نہ ہو کہ قرآن ان کا دن رات کا ایسا مشغلہ تھا کہ نماز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں تو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا کہ تراویح کے ذریعے ہر سال قرآن سنا اور سنایا جانے لگا۔ قرآن کے یاد کرنے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا رہا، لیکن قرآن جتنا آسان ہے یاد کرنے کے لیے اتنا ہی مشکل ہے قرآن کے صحیح مفہوم و مطلب کو سمجھنے کے لیے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، قریش کی لغت میں نازل ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ اہل عرب تھے، اس کے باوجود قرآن کی ہر آیت بلکہ ہر حرف کے لیے مجبور تھے بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے۔ یا رسول اللہ صلاۃ کے کیا معنی، یا رسول اللہ صوم کے کیا معنی، یا رسول اللہ اس لفظ کے کیا معنی، اس لفظ کے کیا معنی۔ مطلب یہ ہوا قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے تم محتاج ہو اس ذات کے جسے اللہ نے قرآن تو 40 برس بعد نازل کیا، قرآن سمجھانے والے رسول کو 40 سال پہلے دنیا میں بھیج دیا اور حکم دے دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی کا سب سے بڑا وتیرہ یہی بنائے ہوئے تھے کہ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن سے اخذ فیض کرنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیا کرتے، اور اللہ کے نبی نے قرآن اور سنت کی ساری دولت اپنے عظیم صحابہ کو عطا فرمائی۔ پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ دین نبی پاک نے امت کو دیا۔ جب قرآن کا اعلان ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اس دین تو اسلام ہی، تو اب قرآن تو اسلام کی بنیاد ہے، دستور حیات ہے، تشکیل زندگی ہے، لیکن قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ سنت رسول یعنی احادیث طیبات سے اخذ فیض نہ کرے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھے، اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں یعنی حضرات صحابہ کے دل میں نبی کی اداؤں اور نبی کی سنتوں کو محفوظ رکھنے کا جو شوق پیدا ہوا، ایسا احادیث کو یاد کیا، ایسا یاد کیا، ایسا یاد کیا کہ حضرات صحابہ نے احادیث کو یاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور کمال یہ تھا کہ نبی کے یہ سارے صحابہ نہ صرف احادیث کو یاد کرتے رہے بلکہ ہر حدیث پر عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ سنت پہ عمل کیسے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے معجزات میں سے ایک بلند ترین معجزہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کی جماعت جو نبی کے دامن میں آنے سے پہلے خود راہ پر نہ تھی، نبی کا کلمہ پڑھتے ہی اور نبی کی صحبت پاتے ہی یہ سارے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے بن گئے، ایسے ستارے کہ تم اس میں سے جس صحابی کی بھی پیروی کرو نجات پا جاؤ۔ پھر اللہ نے ان صحابہ کو بھی امانت دار بنایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، احادیث سیکھنے کا شوق ایک طرف بڑھتا رہا، قرآن یاد کرنے کا شوق بڑھتا رہا۔ احادیث کی تفسیر کا سب سے بنیادی مرکزی واسطہ اور وسیلہ احادیث مصطفیٰ رہی، اس لیے احادیث مصطفیٰ کا شوق بڑھتا رہا، اور دور اس وقت تک آگے جب بڑھا تو ضرورت آئی کہ قرآن بھی سامنے ہے، احادیث بھی سامنے ہے، لیکن قرآن اور احادیث کے باوجود اس سے مسئلہ کیسے اخذ کیا جائے یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا کر دیا، امام مالک ابن انس کو پیدا کر دیا، امام شافعی کو پیدا کر دیا، امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا، اور ان چاروں ائمہ مجتہدین کو اللہ نے علم کا وہ کمال دیا کہ سارا قرآن اور قرآن کے احکام اور ساری احادیث اور احادیث کے احکام ان ائمہ مجتہدین کے سامنے آئینے کی طرح ایسے وہ دیکھتے تھے جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتے تھے۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا یہ لوگ قرآن میں غور کرتے مسئلے کا جواب دے دیتے، احادیث میں غور کرتے مسئلے کا جواب دے دیتے۔ آج ہم پر غیر مقلدین بھونکتے ہیں کہ یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ارے ہم تو محمدی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایک مسئلہ لاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کی مرضی سے دیا گیا، لاؤ ایک مسئلہ ائمہ مجتہدین کا جس کے
پس پشت قرآن و سنت کی محکم دلیل نہ ہو. ان ائمہ مجتہدین نے خدا کی قسم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. نبی کا جو دین، جو سنت، جو احادیث ان ائمہ مجتہدین تک پہنچی تھی، ان ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے رب کے دیے ہوئے علم کے مطابق جو صحیح قرآن اور حدیث کا فیصلہ تھا وہ امت کے سامنے دیا. پہچان کے لیے کہا گیا یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ حنفی ہے. اس طرح میرے دوستو میرے امام احمد رضا نے کہا کہ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف 4 باغ امامت پہ لاکھوں سے. اسی دن سے یہ طے ہو گیا کہ حق، اسلام، شریعت، سنت انہی 4 مسلکوں میں مقید ہے. ان 4 کے علاوہ اگر کہیں اور حق تلاش کرنے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. اب اگر تمہیں سچا پکا مسلمان بننا ہے، محمدی بننا ہے، تو ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہوگی. اور پوری امت نے اس وقت سے لے کے آج تک اس پر عمل کر کے بتایا. میرے آقا نے فرمایا میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتی. تو ہم نے دیکھا کہ امام اعظم کے دور سے لے کے آج تک جتنے اولیاء، صوفیاء، علماء، محدثین، مفسرین، جتنے اہل ایمان، اہل علم گزرے جتنے ہیں، سب کے سب مقلد وقت تھے. کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، ان 4 سے ہٹ کر کوئی ولی اپنے آپ کو نہیں بتاتا. وقت بہت کم. ایک دور اور آگے بڑھا، احادیث کا شوق بڑھا. اب ایسے میں اس وقت کے محدثین نے کوشش یہ کی کہ ایسا کیا جائے کہ حضور کی جتنی احادیث ہیں سب دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے. دور صحابہ و تابعین تک لوگ کم تھے، اچھے تھے، سچے تھے. اس لیے روایتیں کم واسطوں سے بات والوں تک پہنچ رہی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت بڑھا اب اسلام 3 بر اعظموں تک پھیل گیا تھا. علم کی درسگاہیں دور دراز خطوں تک پہنچ گئی تھی. علم سیکھنے والے ہر طرح کے لوگ تھے. اس میں کچھ نئے لوگ تھے، کچھ دانستہ، کچھ نادانستہ، کچھ کم معتبر لوگ بھی دین سیکھنے لگے. یوں احادیث کی روایتیں بڑھنی شروع ہوئی. اتنی بڑھی کہ ایک ہی حدیث کی روایتیں اگر گننے لگے تو لاکھ راویوں نے ایک حدیث کو بیان کیا. اب جب احادیث کا ذخیرہ بڑھا تو اس میں یہ جو راوی ہے، حدیث تو اپنی جگہ درست تھی لیکن راویوں کے اعتبار سے حدیث کے اندر کچھ کمزوری نظر آنے لگی. ایک بات اگر میں کہوں کسی بچے سے تو وہ بات کا کوئی الگ وزن ہوگا. ایک بات یہ چھوٹا سا بچہ اگر کوئی کہے اس کا وزن الگ ہوگا. ایک بات راہ چلتا کوئی کہہ دے اس کا وزن الگ ہوگا. تو بات میں کوئی کمی نہ تھی. یہ بات پہنچانے والوں کے حالات میں فرق آیا تو لوگوں نے حدیث کی قسمیں بیان کی. یہ صحیح حدیث، یہ حسن حدیث، حسن لذاتہ ہی، حسن لغیرہ ہی، یہ اس درجے کی حدیث، اس درجے کی حدیث. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح حدیث نہیں ہے تو غلط ہے. مطلب صرف یہ ہے راویوں کے اعتبار سے طے کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث کے راویوں پر کتنا بھروسہ کیا جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں لاکھ احادیث پورے عالم اسلام میں پھیلی. ایسے وقت میں الحمدللہ اللہ نے اب 3ری صدی آتے آتے احادیث کی حفاظت کے لیے ایک ایسا انتظام کیا جس نے ہم صحائے 6 کے مصنفین کے نام سے جانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد خاص اور ان کے فیض یافتہ امام اسحاق ابن راہوے جو امام بخاری کے والد استاذ معظم ہیں، ان کے پاس امام بخاری بیٹھے تھے اور امام بخاری کو کے سامنے انہوں نے کہا کاش احادیث کے ذخیرے میں ایسے افغان کتنے بجے کی 6:39 کی چلتے رہے ہوں بیان 35 تک تو ابھی بیان کر لو 5 منٹ سے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
عرض یہ کرنا انہوں نے کہا احادیث کی کتابیں بہت لکھی گئیں لیکن وقت اور حالات کے تقاضے کے پیش نظر ہر محدث کو جو حدیث ملی لکھ دی، جو حدیث ملی لکھ دی۔ ضرورت ہے کہ چھان پھٹک کر کوئی ایسی حدیث کی کتاب لکھی جائے جس میں اتنی سب کی جتنی احادیث لکھی جائے امت آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ کر سکے، یہ سب صحیح حدیث ہے۔ یہ بات حضرت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گوشت کان مبارک تک پہنچی، انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ ایسی ایک کتاب لکھوں گا۔ امام بخاری ماوراء النہر یعنی آج کے موجودہ ازبکستان میں موجود شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ ولادت کا سن 196 ہجری شوال کی 13 تاریخ جمعہ کا دن، اور بچپن ہی میں وہ یتیم ہو گئے۔ ان کے والد بہت بڑے محدث تھے، امام مالک ابن انس کے شاگرد تھے۔ بچپن میں وصال ہو گیا۔ والد ماجد نے حلال مال سے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی، اور کہتے تھے میں نے ایک درم بھی حرام کا مال ترکے میں نہیں چھوڑا۔ بتانا یہ چاہتے تھے اگر تم اپنی اولاد کو فرما بردار، نیک اور کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو حلال کا پیسہ کھلاؤ، حرام کے مال سے بچاؤ۔ غیر کیف اسی زمانے میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ماں جو پالتی تھی اور بہت رونے لگی کہ اس بچے سے مجھے بڑی آرزو تھی، بڑی آس تھی کہ یہ دین کا بڑا عالم اور بڑا خادم بنے گا۔ روزانہ رات میں رو رو کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک رات روتے روتے بہت دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، اور یاد رکھو ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ جیسے ہی رسول دعا کرتے کرتے سوئی، نیند میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور آ کے وہ کہتے ہیں اے پاک باز خاتون، آج اللہ نے تیری دعائیں اتنی قبول کر لی، اتنی قبول کر لی، اتنی قبول کر لی کہ اللہ نے تیرے بچے کی نابینائی دور کر دی، اسے چشم بینا عطا کر دیا۔ اٹھی، جا کے بچے کے پاس گئی تو بچہ بھی اٹھا تو چشم بینا لے کے اٹھا۔ ایسے ایک باکرامت ماں کا یہ بیٹا جب پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا 10 سال کی عمر میں بخارا کے ایک بہت بڑے مدرسے میں علامہ بیکندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے استاد تھے۔ ان سے جب اخذ فیض کرتے تھے، ان کے استاد ان سے گھبراتے تھے کہ پڑھائی میں درس میں کہیں اگر کوئی مسٹیک ہو جائے گی یہ بچہ فوراً پکڑ لے گا، اور ہوتا تھا ایسا۔ ایک دن ایک بہت بڑے عبد الرحمن نام کے محدث وہاں آئے تو علامہ بیکندی نے کہا اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو میں ایک ایسے بچے سے تمہاری ملاقات کراتا جس بچے کو 70,000 حدیثیں یاد۔ تو یہ جو دوسرے بزرگ تھے یہ ڈھونڈنے نکلے، لوگوں سے پوچھا، بتایا یہ محمد ابن اسماعیل ہے۔ تو اس وقت کے عظیم محدث نے بلا کے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ 70,000 حدیثیں تم کو یاد ہے؟ تو کہنے لگے جی ہاں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ فقیر کہتا ہے کہ مجھے 70,000 حدیثیں تو یاد ہی ہے، اس سے زیادہ، اور صرف حدیث نہیں یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مجھ سے لے کر نبی محترم تک اس حدیث کے راوی کون کون ہے، اور یہ راوی کون راوی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہے، اس کی کلیت کیا ہے، اس کے باپ دادا کا نام کیا ہے، وہ کب مسلمان ہوا، کس کس سے پڑھا، کہاں کہاں رہا، کیسی زندگی گزاری۔ یعنی میں نے صرف حدیث نہیں پڑھی، حدیث کے ہر راوی کی پوری تاریخ اگر آپ مجھ سے پوچھا ہو تو ابھی پوچھو۔ بچپن میں جس کا یہ عالم ہوگا، جوانی میں کیا حال ہوگا، پورے عالم اسلام میں گھوم گھوم کر 16 برس کی عمر میں پہلی بار حج کے لیے والدہ کے ساتھ گئے، اور حج کے بعد کہتے ہیں امی جان اب آپ واپس جائیں، میں نبی کا دین سیکھوں گا، میں احادیث حاصل کروں گا۔ اور اس کے بعد پوری زندگی سفر در سفر، سفر در سفر، سفر در سفر، علم سیکھتے رہے
یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے 16 یہ اسراق ابن راہوے کا جو واقعہ میں نے بتایا وہ ہوا، اور جب بخاری کو جمع کرنا شروع کیا تو بعد میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں مجھ کو الحمدللہ 6 لاکھ احادیث یاد ہے، ان 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ احادیث وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ مجھ کو معلوم ہے، اور ان 1 لاکھ میں سے میں نے جب تحقیق کر کے چن کر یہ احادیث جمع کی ہے جو بخاری شریف میں نے جمع کی ہے، اور جب میں نے اسے جمع کیا تو ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، 2 رکعت نماز استخارے کی حرم میں پڑھی، اور جب مجھے غیبی اشارہ مل گیا تب میں نے وہ حدیث مبیضہ کی، اور اس کے ترجمۃ الباب کے لیے میں مدینے پہنچا، اب مسجد نبوی میں منبر اور روضے کے بیچ میں بیٹھ کر ہر حدیث کے لیے پھر استخارہ کیا، اور ترجمۃ الباب کے لیے نماز پڑھ کر میں نے لکھی۔ اس طرح امام بخاری نے 16 سال کی مدت میں یہ بخاری لکھی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اللہ ان قریب انہیں درجہ محبوبیت میں فائز کر دے گا۔ امام بخاری نے اس آیت پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا، اللہ نے وہ درجہ محبوبیت دیا کہ امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد 1094، کچھ کم 1100 اساتذہ سے انہوں نے علم دین سیکھا، اور جب سکھانے پہ آئے امام بخاری کے شاگردوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ، اور آج بخاری شریف کو جو مقبولیت ملی ہے وہ جب سے لکھی گئی 256 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک جتنی بخاری پڑھی اور پڑھائی گئی، جتنی حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کو مقبولیت حاصل ہوئی، پوری دنیا کے ہر طبقہ اسلام میں بخاری کو جو اعتبار ملا وہ کسی اور کتاب کو نہ ملا۔ کہنے دیا جائے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو امام بخاری کی الجامع الصحیح، اور اس سے اخذ فیض ہوتے ہیں کرتے رہے لوگ، اور آج مدارس میں پورے سال بخاری پڑھائی جاتی ہے، بمشکل کہیں 25 کہیں 50 کہیں 100 کہیں 150 صفحات پڑھا پاتے ہیں، لیکن امام بخاری کی کرامات، امام بخاری نے اپنے ظاہری عمر کے آخری حصے میں بخاری لکھی، اور چند سال میں پورے عالم اسلام میں جب بخاری سننے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ تقریباً 90,000 شاگردوں نے امام بخاری سے پوری بخاری شریف کا درس لیا، پوری بخاری کی سماعت 90,000 شاگردوں نے لیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہر آن امام بخاری کے درجات کو بڑھا رہا ہے، آج بھی ان کا فیضان بڑھ رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی اس عظیم جلیل محدث کے صدقے میں ہمیں بھی علم دین کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔